عورت کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. جو بھی بات ہے اس کی صحت سے شروع ہوتی ہے. اگر صحت خراب ہو تو پھر اس کے بعد وہی بستر کے اوپر. اب کوئی کام چاہے وہ بولنے کے لحاظ سے ہو, سننے کے لحاظ سے ہو, کوئی بھی وہ اچھے طریقے سے بالکل بھی اسے نہیں کر پائے گی. تو اس لیے عورت کو سب سے پہلے چاہیے کہ اسے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ایسی ملی ہوئی ہیں اور انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا. ایک فراغت کہ وہ فارغ ہے. اب اگر وہ فارغ بیٹھا ہے تو بہت ساری قیمتی چیزیں وہ کر سکتا ہے, پرواہ ہی نہیں ہوتی اسے. دوسری چیز صحت ہے. اب ہم میں سے جتنے بھی اور دنیا کے اندر کتنے گھومنے والے ہیں, کیا ہسپتال میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے یا عام طور پہ جو صحت مند ہے؟ تو زیادہ ان کی تعداد ہے کہ جو عام طور پہ گھوم رہے ہیں. تو اس لیے انسان کو حدیث پاک کی نظر سے اپنی فراغت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. فارغ ہے تو اسے کئی اچھی جگہ پہ لگائے, اپنے وقت کو قیمتی بنائے. وقت کی مثال برف کی سی ہے, پگھل رہا ہے. اب اگر ہم اسے گرمیوں میں ٹھنڈے گرم پانی کے گلاس میں ڈال لیں تو وہ بھی ٹھنڈا فائدہ, اور اگر ہم اسے ایسے پھینک دیں تو اس نے پھر بھی پگھل جانا ہے. اس کا کام پگھلنا ہے, تو دورانے پگھلنے ہم نے اس سے فائدہ لینا ہے. اسی طرح صحت بھی وہی چیز ہے. حدیث پاک کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک مومن وہ ہے جو کمزور ہے, دوسرا مومن وہ ہے جو مضبوط ہے, صحت مند ہے. اللہ رب العزت کو مضبوط صحت مند مومن زیادہ پیارا اور اچھا لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو کمزور مومن ہوتا ہے. تو انسان کو اپنی جان کا خیال رکھنا چاہیے, صحت کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی تجربے کی بنیاد پہ 5 چیزیں اگر ایک انسان میں جمع ہو جائیں تو وہ ایک قیمتی انسان ہے, وہ ایک پیارا انسان ہے. اس انداز سے انسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے نعمتوں سے بالکل مالا مال کر رکھا ہے, جن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی زبان ہو شکر کرنے والی ہو. دوسرا دل ہو کہ جو ذکر کرنے والا ہو, دل کی شان ہی ذکر کرنا ہے, اور مومن کا دل تو ہر وقت ہی ذکر کے اندر رہتا ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں رہتے تھے اور ذکر کرتے رہتے تھے. حالانکہ اب ہر وقت تو ذکر نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تھے, اٹھتے بھی تھے, مصروف بھی ہوتے تھے, اور بھی بہت سارے مشاغل, جس سے بات یہ نکالی گئی ہے کہ دل ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف ہوتا تھا. تو مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے پاس یہ ایک طاقت اور ہمت ہے کہ یہ ہر وقت اپنی نعمتوں کے اندر, ہر وقت رب العزت کے ذکر کے اندر ہو سکتا ہے. اور تیسری چیز, اسے مشقت اٹھانے والا بدن, ایسے نہ ہو کہ ضعیف, ایسے نہ ہو کہ کمزور, کچھ بھی ہو گیا اوہو آج پھر 2 دن تو میں نے آرام سے سونا ہے. اس مزاج کا انسان کو نہیں ہونا چاہیے, وگرنہ یہ نہ اپنے کا ہوتا ہے نہ دوسرے کا ہوتا ہے. اور چوتھی چیز, اپنے ہی وطن کی روزی, یہ بہت ہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور 5ویں نمبر پہ نیک بیوی. یہ 5 چیزیں, 5 نعمتیں جس میں جمع ہو جائیں وہ اللہ رب العزت کے پیاروں میں سے. اللہ رب العزت نے اسے دولت سے اور نعمتوں سے ایسے سمجھے کہ مالا مال کر رکھا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں, صحت کی جو اصل بنیاد ہے وہ کھانے پر ہے. کھانا اچھا صحت اعلیٰ, کھانا بگڑا ہوا تو صحت بھی بگڑی ہوئی. اس وجہ سے انسان کو توازن میں رکھنا چاہیے کہ اتنا بھی زیادہ نہ کھائے کہ اس انداز سے اب جسم موٹا ہو چکا ہے کسی کام کا نہیں, اور اس انداز سے کمی بھی نہ کرے کہ اب اس کی نظر بھی کمزور ہونے لگی ہے اور گال بھی بیچ میں چپکے ہوئے ہیں اور اس کے پاس کچھ اتنی ہمت و طاقت بھی نہیں ہے کہ یہ چل سکے. تو اس کے درمیان میں خوبصورت انداز سے چلنا چاہیے. ہم اگر صحابہ کی زندگی کی بات کریں, حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں 13 سال, دوڑنے میں اس انداز سے سپیڈ والے تھے کہ اس کے مقابلے میں گھوڑا بھی نہیں آ سکتا تھا. تیز گھوڑے سے زیادہ دوڑ جاتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک غزوے میں کفار آگے آئے, مسلمانوں کی اونٹنیاں اور گھوڑے وغیرہ چھین کر لے گئے. حضرت سلمہ ہے, عمر 13 سال ہے, یا رسول اللہ اجازت دیجیے لے کر آؤں گا. انہوں نے گھوڑے دوڑائے, یہ خود دوڑے, حتیٰ کہ گھوڑوں کی دوڑ کے مقابل آ گئے اور ان سے لے لیا اور واپس آ گئے. اور اسی واپسی پر صحابہ کرام اب دوبارہ واپسی پر مدینے جا رہے ہیں, تو ہر ایک صحابی نے جیسے ہی مدینے کے قریب ہوا نا تو اپنی جو اونٹنی یا گھوڑے کی جو مہار تھی وہ تیز کر دی تاکہ ہم جلدی مدینے پہنچے. اس سے پتہ چلا مومن کی شان ایک یہ بھی ہے کہ مدینے سے محبت کرنے والا ہو. تو پھر اس کے بعد اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت اکوع نے بھی اجازت چاہیے, یا رسول اللہ یہ سارے صحابہ ہیں مدینے کے قریب آنے لگے ہیں, تو ان کی ایک چاہت ہوئی ہے کہ ہم جلدی جلدی مدینے پہنچے, تو انہوں نے دوڑ لگا دی ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی ایسے کر لوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضرور کرو. حضرت سلمہ بن اکوع ایسے گھوڑے سے نیچے اتر پڑے اور ایسے ہی پیدل دوڑنے لگے حتیٰ کہ گھوڑے والوں کو مات دے دی اور آگے نکل پڑے. تو یہ صحت کی بات ہے. ایک اضافی اللہ رب العزت کی بھی ان کو ایک قدرت دی ہوئی تھی, لیکن ایک صحت کی بات بھی ہے. جہاں پہ اللہ رب العزت کی قدرت ان میں نظر آ رہی ہے, کرامت ان میں نظر آ رہی ہے, تو وہاں پر ایک اچھی صحت کا بھی تو معاملہ ہے.
تو اس انداز سے ہونا چاہیے. اگر اس انداز سے معاملات اگر ہم اپنے کھانے کے اوپر آج کے دور میں زیادہ تر فکر کر لیں تو یہ والے سارے کے سارے جو معاملات ہیں اچھے ہو سکتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ کہ عورت کو اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے.